نواسائے رسول کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قید کیا گیا. نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفے اور شام کی طرف لے جایا گیا. آگے آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی ہے اور پیچھے پیچھے رسول اللہ کی بیٹیاں نوازیاں قید ہو کے بے وارث و مددگار ہو کے چل رہی ہیں. فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا پہ لاش بکھرے ہوئے تھے. تاریخ نے کہہ دیا کہ بغیر کفن اور دفن کے 3 دن تک رسول اللہ کے خاندان کی لاشیں زمین کربلا پہ بکھری ہوئی تھی. بس 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کے آتے ہیں. بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگی تو دیکھا کربلا کی زمین پہ لاشیں بکھری ہوئی ہیں، کہیں کسی کا بازو کہیں کسی کا جسم. انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس گئی اور کہنے لگی، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو، اس زمین کربلا پہ رسول اللہ کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے ان کو قتل کر دیا، ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ان کے خیام جلے ہوئے ہیں، آؤ ان غریبوں کو تدفین کرتے ہیں. ان مردوں نے کہا، کیا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یزید نے قتل کیا ہے، اگر ہم ان کو تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا تدفین کر دے گا. ان عورتوں نے کہا، تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، ان کے نواسے بیٹوں کے لیے یہ مودت رکھتے ہو. کیا کہا تھا رسول اللہ نے کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو، مودت کرو. اگر تم نہیں جاتے نہ جاؤ، ہم جائیں گے رسول اللہ کے نواسے کو تدفین کرنے. بات جب یہاں تک پہنچی تو ان مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی اور وہ عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچے. بس ان کا زمین کربلا پہنچنا تھا، دیکھیں کہ کسی کے تن پہ سر نہیں، کس کو کس طرح تدفین کریں. انہوں نے سوچا کہ ایک بڑا سا کھڈا کھودتے ہیں اور سب لاشوں کو اس میں تدفین کر دیتے ہیں. وہ کھڈا کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں معجزے سے ایک گھوڑے سوار آیا. انہوں نے سمجھا شاید کوئی سپاہی ہے، پوچھنے لگے، کون ہو تم؟ وہ گھوڑے سوار رو کے کہنے لگا، میں رسول اللہ کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں. اس جوان کو دیکھ کے سب کی آنکھیں بھر آئیں. امام زین العابدین نے رسول اللہ کی عبا بچھائی اور زمین کربلا سے امام حسین علیہ السلام کی لاش کو چننا شروع کر دیا. کہیں سے امام حسین کی انگلی ملتی ہے، کہیں سے امام حسین کے جسم کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں، کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے. بس امام حسین کی لاش کے ٹکڑوں کو رسول اللہ کی عبا میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو تھوڑا سا کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام کو اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کو بھی تدفین کرتے ہیں اور ایک قبر بنا دیتے ہیں. اور وہاں جو ان لوگوں نے بڑا سا کھڈا کھود دیا تھا وہاں دوسرے لاشوں کو تدفین کرتے ہیں اور اس جگہ کو آج بھی گنج شہیداں کہا جاتا ہے، جہاں سب کی لاشیں ایک ساتھ دفن ہے. بس سب لاشیں تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا، ایک لاش رہ گئی، یہ دیکھو ایک کوئی بوڑھا صحابی ہے، ان کو ہم نے تدفین نہیں کیا. امام سجاد رو کے فرمانے لگے، یہ حبیب ابن مظاہر ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے. پھر آپ نے جناب حبیب کو تدفین کیا. سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا، رکو، ایک لاش رہ گئی. لوگوں نے کہا، ابھی تو کچھ نظر نہیں آتا. امام سجاد نے فرمایا، آؤ نہر فرات کی طرف. جیسے ہی جانے لگے ایک بازو نظر آیا اور تھوڑا آگے بڑھے دوسرا بازو نظر آیا. بس تھوڑا آگے ہی چلنا تھا تو جناب ابو الفضل عباس سلمدار کی لاش نظر آئی. جناب غازی عباس کو اسی جگہ تدفین کر دیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے. آج بھی قبر عباس اور قبر حسین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. سلام ہو رسول اللہ کے کنبے پر، سلام ہو رسول اللہ کے فرزند پر، سلام ہو ان غریبوں پر جن کی لاش 3 دن تک بے گور و کفن رہی.